جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا۔ فرمایا جا جنت میں تیرے لیے وہ کچھ بھی ہے جس کی تو تمنا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا سے 10 گنا زیادہ زمین میں نے تیرے لیے رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس شمائل ترمذی میں آج ہمارا 11واں سبق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال و افعال انسانی فطرت کے مطابق تھے، اسی وجہ سے یہ دوسروں کے لیے قابل عمل ہے، کیونکہ ہنسنا مسکرانا یہ بھی انسانی فطرت کا حصہ ہے اور انسان کی جسمانی ساخت کا تقاضا ہے۔ اسی سے اپنے دوست احباب اور تعلق داروں کے ساتھ انسان کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف موجود نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تبسم فرمایا کرتے تھے، جس سے آپ کا چہرہ اقدس گلاب کی طرح کھل اٹھتا تھا اور سامنے کے دانت نمودار ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی خاص مواقع پر آپ دہک بھی فرماتے تھے۔ اس سے مراد یہ کہ آپ اتنا کھل کے ہنستے کہ آپ کی مبارک داڑھیں نظر آنا شروع ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ متفکر اور غمگین رہتے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ذات اور اپنی ذمہ داری کے متعلق متفکر اور غمگین رہتے تھے۔ جہاں تک لوگوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے تو آپ ان کے ساتھ تبسم فرمایا کرتے تھے اور خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے، اور جہاں تک تعلق ہے کہکے کا، تو یہ تو نہ کبھی آپ نے خود لگایا اور نہ ہی اپنے امتیوں کو آپ نے اس کی اجازت دی، کیونکہ اس سے انسان کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام کے گھر کے معمولات کے متعلق پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگیں اکرم الناس خلقا، فرمایا کہ آقا علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ کان ضاحکن بسامن، آپ ہنستے بھی تھے اور مسکراتے بھی تھے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شمائل ترمذی شریف میں جو آقا علیہ السلام کے اس تبسم مبارک کے متعلق اور آقا علیہ السلام کی مسکراہٹوں کے متعلق جو حدیث طیبات نقل فرمائی ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا علیہ السلام کی سعادت تبسم کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا، یعنی آپ سب سے زیادہ تبسم فرماتے تھے، سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، فرمایا جب سے میں نے اسلام قبول کیا تب سے کبھی بھی آقا علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس آنے سے روکا نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولا رآنی الا ضاحکا، فرماتے ہیں کہ جب بھی آقا علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو مسکرا کے دیکھا، یعنی آقا علیہ السلام نے کبھی میرے ساتھ بے رخی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب بھی میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کے میری طرف دیکھا، جو میرے لیے تسکین دل کا سبب بنتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سب سے آخر میں دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے والے آدمی کا ذکر فرمایا۔ اب یہ تو اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ جس آدمی کا بھی خاتمہ ایمان پہ ہوا وہ بالآخر جنت میں جائے گا، اپنے اگر اس کے کوئی گناہ ہے اللہ رب العزت ویسے معاف فرما دے، اس کی کرم نوازی ہے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ ہے جن کی معافی نہ مل سکی تو اسے اپنے گناہوں کے حساب سے دوزخ میں بھی جانا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا، جب گناہوں کی مقدار سزا مل جائے گی تو اللہ اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے بندوں کے اوپر کرم نوازی ہے۔ تو وہ لوگ جو خاتمہ تو ایمان کی حالت میں ہوا لیکن گناہوں کے سبب دوزخ میں چلے گئے، جب انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو جو سب سے آخری آدمی جسے دوزخ سے نکال کر جسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کا ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ جب وہ جنت میں جائے گا نا
جنت کی طرف جب وہ جانے لگے گا تو یہ بات سوچ کے وہ واپس پلٹ آئے گا کہ میرے لیے تو وہاں ابھی جگہ بھی نہیں بچی ہوگی، اتنا عرصہ ہو گیا جنتیوں کو جنت میں گئے تو وہاں تو جگہ ختم ہو چکی ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے کہ جا میں نے تیرے لیے جنت میں جگہ رکھی ہے، تو بار بار اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے تکرار کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تکرار کا ذکر کیا، یعنی اس بندے کا اللہ کے ساتھ مکالمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذکر کیا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذکر کرتے کرتے اس بات پہ پہنچے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو ارشاد فرمائے گا کہ تو جا جنت میں چلا جا، اور تیرے لیے جنت میں جگہ ختم نہیں ہوئی، میں نے جنت میں تیرے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ جگہ ہے کتنی جو میں نے تجھے جنت میں دینی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، فرمایا جا جنت میں تیرے لیے وہ کچھ بھی ہے جس کی تو تمنا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا سے 10 گنا زیادہ زمین میں نے تیرے لیے رکھی ہوئی، یعنی جتنی دنیا کی زمین کا حدود ارب ہے، جتنی دنیا کی زمین کی مقدار ہے، اس سے 10 گنا زیادہ میں نے جنت میں تیرے لیے زمین رکھی ہوئی ہے۔ تو حضور ارشاد فرمانے لگے کہ یہ بات سن کر وہ بندہ حیرانگی کے عالم میں اللہ رب العزت کی بات کا عرض کرے گا کہ تسخر بی وانت الملک، اے میرے اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، دل لگی کرتا ہے، حالانکہ تو شہنشاہ ہے۔ جب اب اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ میرے دل کی خواہشیں بھی وہاں پہ پوری ہوں گی، اور جتنی جنت کی زمین ہے 10 گنا جگہ اللہ نے میرے لیے رکھی ہوگی، تو وہ سمجھے گا اللہ میرے ساتھ دل لگی کر رہا ہے، تو عرض کرے گا مالک مولا تو بادشاہ ہے اور اس کے باوجود میرے ساتھ دل لگی کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کی سادہ لوہی کا ذکر کیا اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے مکالمے کا ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے، کتنا ہنسے حتی بادت نواجسہ، کہ آپ کے دندان مبارک، آپ کی مبارک جاڑیں وہ نمایاں ہو گئی، وہ نظر آنے لگی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تھے یا ہنستے تھے تو اس وقت آپ کے چہرے کی رونق دوبالا ہو جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی ادائے مسکراہٹ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جس کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، ہم نے دیکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹوں کو، آپ کے تبسم فرمانے کے مواقع کو، اور آپ کے اس انداز کو، اس کی روشنی میں ہمیں بھی اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ کن کن مقامات پر ہم آپ کی سنتوں سے محروم ہیں، کہ کہیں پہ مسکرانے کی اور مسکراہٹیں بکھیرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم وہاں پہ منہ بنا کے بیٹھ جائیں اور غصے کا اظہار کریں۔ ہمیں اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں مسکراہٹیں بھی پھیلانی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی زندہ کرنا ہے، آپ کا سچا پیروکار بننا ہے، تاکہ ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آ سکے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔